بہت شکریہ. بات ہماری انگریزی میں نہیں اردو میں ہوگی. ٹھیک ہے. راہزن ہے نہ کوئی سنگ گراں، راستہ بھول گیا ہے انسان. آج ہم جس کتاب کے بارے میں اور جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. جو شخصیات یہاں موجود ہیں ان کا تعارف کروانا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق کے برابر ہے. زہرا آپا کو کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں. ڈاکٹر عامر کہتے ہیں کہ ان کا تعارف نہ کرائیں تو بہتر ہے، لیکن میرے نزدیک ان کا کچھ تعارف ضروری ہے. ڈاکٹر عامر سے میرا وہ تعلق ہے شاید زہرا آپا کا ادا جعفری سے رہا ہوگا، ایک شاگرد کا، ایک مینٹور کا، ایک راہروا کا. تو ڈاکٹر عامر نے مجھے سرجری اور بائیو ایتھکس دونوں ہی سے گزارا ہے. خود جنرل سرجن تھے، اب مکمل طور پہ بائیو ایتھکس کے آدمی ہیں. تو ان دونوں لوگوں کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آدھا گھنٹہ بہت کم ہے اس بات کو پوری طرح سے کرنے کے لیے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بہتر بات کر سکیں وہ کر لیں. آغاز زہرا آپا آپ ہی سے کریں گے ہم. میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے لگا کہ جیسے ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اپنی آنکھیں بند کیے اپنے سارے احساسات کو جمع کرتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ احساسات جمع ہوتے گئے اور آخر میں اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئے. اس میں اس زمانے کا، اس زمانے میں موجود عورت کا، اس شہر کا، اس سے آگے چل کر کراچی شہر کا اور دنیا بھر کا جو ایک تبصرہ تھا وہ موجود ہے. ذرا آپ اس بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے، اب تک تو ہم نے ادا جعفری کو ایک شاعرہ کی حیثیت سے جانا، لیکن کچھ دنوں سے انہوں نے اپنے یعنی اس کو تقریباً عامر کتنے سال ہو گئے ہوں گے، کوئی 6-7 سال پہلے انہوں نے اپنی سوانح لکھنا شروع کی، اپنی کتاب جو ان کی زندگی جس طرح سے گزری تھی. تو پہلی دفعہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ایک شاعرہ جو مکمل طور پہ 6-7 کتابیں ان کے دیوان آ چکے تھے، ہم انہیں جانتے تھے اچھی طرح سے، بلکہ ہم انہیں بہت زیادہ یعنی ان کے اشعار کو کوٹ کرتے تھے، یاد کرتے تھے. ہم نے جب نثر کی ان کی کتاب آئی تو ہم لوگ بہت ذرا سے ڈرے ہوئے تھے کہ معلوم نہیں کیسی ہوگی، کیا ہوگی. پھر ایک سرکاری ملازم کی بیوی کی حیثیت سے، تو یہاں میں نے شاید پہلے بھی کہا ہو کہ سرکاری ملازم اگر ذرا یعنی سول سروس وغیرہ سے اس کا تعلق ہو تو بیویوں کی بھی نفسیات بدل جاتی ہے. تو قصہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان میں ایک بنیادی طور سے ایک بھول پن تھا، اور بظاہر اپنے میاں کی کوئی نوکری کا ان کے اوپر زیادہ اثر کم سے کم مجھے نہیں نظر آیا. جب انہوں نے اپنے کتاب لکھنا شروع کی جو رہی سو بے خبری رہی، اس کے کچھ واقعات جو شروع کے جو باب ہیں انہوں نے مجھے سنائے بھی. اس میں بلا کی سچائی اور بہت ہی زیادہ شیرینی ہے. اس میں انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کے کیا ہو، کون کیا سوچے گا، کیا کہے گا. بالکل سچائی کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا ہے. تو جو شروع کے باب ہیں وہ اس میں بعض پیراگراف اتنے زیادہ یعنی وہ پورے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں وہ چند سطریں. تو میرا بڑا دل تھا کہ میں اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے پہلے سناؤں. تو میں نے کچھ انتخاب کیا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا کچھ نہیں لکھا اور کس انداز سے لکھا. دیکھیے، جس خاندان سے ان کا تعلق تھا وہ ٹونک والوں کا خاندان کہلاتا تھا، اور بدایوں میں ان کی ایک حویلی بھی تھی، بہت بڑی حویلی تھی. تو وہ لکھتی ہیں کہ مجھے یاد ہے بچپن میں میری سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ کبھی خاندان کے لڑکوں کی طرح میں بھی اس سڑک پر پیدل چلوں، اور تقدیر کا فیصلہ یہ تھا کہ میں پوری دنیا گھوم لوں لیکن میرے قدم
اپنے محلے کی سڑک کو نہ چھو سکیں۔ اب یہاں سے آپ غور کیجئے کہ ایک لڑکی اپنی کہانی کی ابتدا کرتی ہے۔ یہ قلعہ نما گھر میری ننھیال کا گھر تھا۔ ایک گھر میں کئی گھر، بڑی حویلی، چھوٹی حویلی، دیوان خانہ، نانا کی کوٹری۔ یہ گھرانہ بدایوں میں ٹونک والا خاندان کہلاتا تھا۔ میں بڑی حویلی میں پیدا ہوئی۔ عجیب حقیقت ہے کہ بڑی حویلی کو اپنا گھر کہتے ہوئے ایک صفاک یاد میرے ذہن میں ابھرتی۔ جب اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ میں یہاں رہتی تو ہوں لیکن یہ گھر میرا گھر نہیں ہے۔ ٹونک والے خاندان میں بیٹیاں بیاہ کے سسرال میں نہیں بھیجی جاتی تھیں، داماد آ کے رہتے تھے یا پھر آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن میرے والد نے شاید سسرال کا یہ اصول گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کانپور میں ملازمت اختیار کی اور میری والدہ سال میں ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر بطور مہمان جایا کرتی تھیں۔ دیکھیے، کہنے کو یہ باتیں بالکل سیدھی سادھی ہیں، لیکن اس جملے کی حقیقت کو سوچئے کہ جو ساری دنیا جو لڑکی دیکھ رہی ہے اسے یہ احساس زیاں ہے کہ افسوس میں نے اپنے گھر کا صدر دروازہ بھی نہیں دیکھا، سڑک تو بڑی دور کی چیز۔ تو جب یہ کتاب شروع ہوتی ہے اس میں اپنے والد کی موت کا جہاں ذکر ہے، جہاں اپنے اس ارد گرد کے ماحول کا ذکر ہے، اور وہاں سے ایک لڑکی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ چاہے غور کرے اور چپ چاپ بیٹھے تو وہ مصرع موضوع کر سکتی ہے، کیونکہ شاعری کی آواز تو اس کے کانوں میں ہے۔ جس ضلع میں جس جگہ وہ رہتی ہے وہاں بڑی حویلی میں سب شعر و شاعری کے دل دادا ہیں، سب آپس میں شعر کہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو وہ یہ لڑکی سوچتی ہے کہ بھائی مجھ میں کیا کمی ہے، میں چاہوں تو میں بھی شعر کہہ سکتی ہوں، اور وہاں وہ مصرع موضوع کرتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اس کی مددگار ہے وہ اس کی ماں ہے کہ اگر تم لکھنا چاہتی ہو تو لکھو۔ اور آخر وقت تک ادا جعفری نے کبھی میز اور کرسی پہ بیٹھ کے لکھا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے پلنگ پہ بیٹھ کے کاغذ اور ہاتھ سے اس طرح سے کونے میں بیٹھ کے لکھا، تکیے کا سہارا لے کے، اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے اسی طرح شاعری شروع کی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ کتاب ان یادوں سے بھری ہوئی ہے، اور میں شروع کے جب باب پڑھتی ہوں تو ایک عجیب و غریب احساس نمایاں ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک لڑکی کونے میں بیٹھ کے مصرع موضوع کرتی ہے، اور اس کی پہلی کتاب جب شائع ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے یہ میری زندگی کی ناؤ کھے سکے گا یا نہیں، یہ عہد نو بھی مجھ کو ساز دے سکے گا یا نہیں۔ لیکن یہ پیشین گوئی ان کی ذرا سی غلط ہوئی، کیونکہ ان کو تو ہر عہد نے منظور بھی کیا، مقبول بھی ہوئیں، اور جو کچھ درجہ ان کو مل سکتا تھا وہ لکھنے والوں کو بہت کم ملتا ہے، انہیں ملا اور بڑی عزت احترام کے ساتھ ملا۔ میں عامر سے میرا بہت دل ہے کہ عامر ان کے بارے میں کچھ بات کرے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہ مجھ کو ایک شدید امپوسٹر سنڈروم ہو رہا ہے کہ زہرا نکاح صاحبہ کے ساتھ مجھ ناچیز کو بٹھا دیا گیا ہے، اور مجھ کو نہ تو میں اردو دان ہوں نہ میں انگریزی آتی ہے مجھ کو، مگر یہ مجھ کو ایک خلش تھی کہ جو اماں نے زندگی بھر کو اس کتاب میں اپنی اردو کی کتاب کے اندر جو جمع کیا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ میری اماں کی کہانی میری بیٹی تک تو پہنچ جائے، اس زبان میں جس زبان میں میری بیٹی سمجھ سکے۔ تو وہ اسرا میری بیٹی 6-7 سال کی تھی اس وقت، اور میں اردو جانتی، یہیں کی پیدا ہوئی ہے، یہیں اسکول میں گئی ہے، کالج میں گئی ہے، اردو جانتی تھی، مگر وہ کمفرٹیبل جو کمفرٹ زون ہوتی ہے ان بچوں کی، انفارچونیٹلی وہ انگریزی ہے۔ سو اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس زمانے میں ایک ایک پیراگراف کرتا گیا، ٹرانسلیٹ کرتا گیا۔ پھر میرے بہن بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارے بچے بھی ہیں تو ان کے لیے بھی کرو، تو لکھنا شروع کر دو یہ۔ تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو میں لکھتا گیا، کیونکہ میں مجھ کو لگتا ہے ایک ذمہ داری ہے۔ اردو جو ہے اس کتاب کے اندر یہ ان کی صرف کہانی نہیں ہے کہ ایک خاتون کی کہانی ہے،
یہ ایک عہد کی کہانی بھی ہے کہ 70-80 سال پہ یہ محیط ہے یہ کتاب. اس کے اندر وہ پاکستان کا بننا, پاکستان کا دو لخت ہونا, بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. ان کی اپنی زندگی کے مختلف اسپیکٹس میں شامل ہوتے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اردو ایک تہذیب ہے, اور ہماری جو نیکسٹ, ہماری اپنی جنریشن بھی اور ہماری نیکسٹ جو جنریشن ہے اس تہذیب سے دور ہوتی جا رہی ہے. اب یہ آپ منٹو کے بارے میں ذکر کریں تو منٹو کا مٹیریل, منٹو کی ویرائٹی اور منٹو کی پرائس, کیونکہ منٹو ایک اوڑھنی بن گیا ہے اس ملک میں ہم سب کے لیے. منٹو کو اوڑھ کے ہم پھر رہے ہیں. اگر غالب کی وجہ شہرت, زہرا آنٹی آئی ایم سوری, مگر غالب کی وجہ شہرت اب ہے وہ مٹن کڑھائی اور ان کا گول گپا کھانے کے بعد پیٹ خراب نہیں ہوتا, کیونکہ غالب ایک ریسٹورانٹ بن گیا ہے. اور ٹیپو سلطان کی وجہ شہرت ریسٹورانٹس بن گئی. تو یہ مجھ کو یہ تکلیف دیتی ہے یہ چیز. تو کوشش میری یہ تھی کہ بس بچی تک اپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جنریشن تک, اور لوگ جو کہ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ تہذیب تھوڑی سی پہنچاتی ہے. اس سے ایک سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے ڈاکٹر عامر, کئی جگہ پہ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ جو آپ کی والدہ جو بات کہہ رہی ہیں, ادا جعفری جو بات کہہ رہی ہیں, آپ جب انگریزی میں اسے لکھنے جا رہے ہیں, جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ اردو کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے, اور کبھی شعر کو انگریزی میں پڑھنا مجھے بھاری لگتا ہے, تو آپ کو بھی لگا ہوگا کئی جگہوں پر, اور اس میں اسرا کا کیا کردار تھا وہ بتائیے, جو آپ کی صاحبزادی ہیں. جی مسلسل یہ تو چیلنج پہلے چیپٹر کے پہلے پیراگراف میں آ گیا, کیونکہ اس وقت 15 سال پہلے 16 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت ہم نے کہا, میرے بہن بھائی ہم نے کہ ہم کریں گے اس کو ٹرانسلیٹ. ہم تینوں نے کہا کہ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے, اور تقریباً 1 سال ہم اس پیراگراف کو کرتے رہے ٹرانسلیٹ, اور نہ ہو پایا ہم سے, کیونکہ متفق نہیں ہو پاتے رہے کسی ایک ورژن پہ. سو ہم لوگ ٹرانسلیٹرز نہیں تھے, اور ہم کو پتہ تھا ہم ٹرانسلیٹر تھے. ہم سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مفہوم وہاں تک پہنچ جائے اگلی جنریشن تک, اور ہم لوگ وی شوڈ بی ٹرو ٹو دا سورس. سو اس میں بہت طویل گیپس بھی آتے تھے, اور ان طویل گیپس کے اندر پھر کیونکہ کرنا ضروری تھا, اور ہم کسی اور سے کروانا نہیں چاہتے تھے. اس میں اسرا کا یہ تھا کہ کیونکہ اسرا میری سبجیکٹ تھی پہلے, تو وہ چھوٹی سی 8, 9, 10 سال کی بچی, اس کو میں پڑھا کے سکھاتا سمجھاتا تھا, اس کی سمجھ میں آتا تھا وہ, اور وہ 8, 10 سال کا بچہ پھر بھی تھوڑا سا قابو میں آتا ہے, مگر پھر وہ او لیول اور اے لیول کے حوالے ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. مگر اتفاق یہ ہوا کہ اس کا رجحان لٹریچر کی طرف ہو گیا, اور وہ اس نے خود BA کیا انگریزی لٹریچر میں, اور وہ ماسٹرز کر رہی ہے انگریزی لٹریچر کے اندر ماشاءاللہ. تو وہ اس کا ایک کرٹیکل ویو ہو گیا, اور وہ اتنا کرٹیکل ویو ہو گیا کہ ہمارے جو پبلشر صاحب نے جب ہم کو اس کا پروف بھیجا کہ اب آپ اس کو اسپیلنگس دیکھ لیں, اس کے اندر ہم نے پوری دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کر دی. تو 2-2.5 سال تو ہم سے دوبارہ سے وہ کرتے رہے, کیونکہ اب ان کا رخ جو تھا اب وہ ایک بہت ہی گہرا ٹیکنیکل رخ ہو گیا جو میرے پاس موجود نہیں ہے. آپ نے ایک کرٹیکل ویو کی بات کی, اور جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, چاہے اردو میں پڑھیں چاہے انگریزی میں پڑھیں, ادا جعفری کا وہ کرٹیکل ویو اپنی زندگی کی طرف, اس شہر کی طرف, اور اس شہر سے باہر کی زندگی کی طرف, مسلسل سیاست کی طرف بھی آپ کو نظر آتا ہے. لیکن وہ بڑی صفائی سے یہ کہتی ہیں کہ میں باغی نہیں ہوں. اس بارے میں زہرا آنٹی آپ کچھ کہیں گی؟ میرے تو خیال میں انہوں نے شاید کچھ خوف سے کہہ دیا ہوگا کہ میں باغی نہیں ہوں. آج کل مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے, اور ہر شاعرہ کو تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا بھائی کوئی کیا سمجھ لے کیا ہو. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انہوں نے 10-15 سال تک تو کچھ کہا ہی نہیں شادی کے بعد, اور اس میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی. تو اور کہاں یہ کہ اتنی شاعری کر رہی ہیں, اور اثر لکھنوی صاحب سے شروع میں انہوں نے اصلاح لی, لیکن اصلاح کا طریقہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لکھنے والے کا شعر کاٹ دیا, اپنا شعر بنا دیا. تو اس کے بعد انہوں نے فوراً یہ ریئلائز کیا کہ بھائی یہ تو میرا شعر ہے ہی نہیں, تو انہوں نے پھر ان سے معافی چاہ لی تھی. خیر انہوں نے اس کے بعد یہ کہ 10 سال کی خاموشی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ سن 65 کی جنگ ہو جاتی ہے, اس میں ان کے ایک دیور شہید ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے خیالات کا, اور ایک کتاب, دوسری کتاب, تیسری کتاب, اور پھر آخر میں ان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام تو آئے تو صحیح, برسرِ الزامی آئے, کچھ تو ہو. پھر انہوں نے اپنی ذات کو پہچانا, اپنے فن کو پہچانا, اپنے شعر کو پہچانا, اور ذرا سول سروس کو انہوں نے پیچھے رکھا, جو بڑا ضروری تھا. میں تو سمجھتی ہوں نثر میں بھی
اور شعر میں بھی انہوں نے سب کے لیے ایک راہ کو اجاگر کیا, روشنی دی کہ بھئی میں جس طرح سے لکھ رہی ہوں, آپ سوچئے کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں لکھنے کے لیے, خاص طور سے عورتوں کے لیے, لیکن انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ بہت ہی تہذیب یافتہ لہجے کے سامنے رکھتے ہوئے غزل بھی کہی, نظم بھی کہی. نظم بغیر ردیف قافیے کی نظم انہوں نے سن 47 میں, سن 46 میں کہی ہے, اور نثری نظم انہوں نے کبھی نہیں کہی, جی نہیں کہی. نظم معرہ کہی, آزاد یعنی ردیف قافیے سے آزاد, لیکن نظم میں بہر ترنم اور الفاظ کے جو سجاوٹ تھی اس کو انہوں نے قائم رکھا. اور غزل تو انہوں نے اپنے انداز سے بہت اچھی کہی. اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا, ہوا یہ تھا کہ اس لڑکی نے جب عورت کا روپ دھارا تو اپنے آپ سے بچھڑ گئی. یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی شادی ہوئی اور وہ ایک پروسیس سے گزری جہاں پر ان کو کہا گیا کہ ہمارے گھر کی خواتین شاعری نہیں کرتی. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ اس لڑکی نے جب عورت کا روپ دھارا تو اپنے آپ سے بچھڑ گئی. گہنے لتے, ہار سنگھار اور گود میں چاند سورج. 12-13 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا, لیکن وہ لڑکی مری نہیں تھی, بس ہجوم میں کھو گئی تھی. بات یہ ہے کہ عورت موت کا استقبال تو ایک ہی بار کرتی ہے, لیکن جنم بار بار لیتی ہے. اور یہ میرے نزدیک تو بغاوت کی کھلی اعلان ہے. جگہ جگہ پر اس کتاب میں آپ کو بغاوت کا کھلا اعلان ملتا ہے. ڈاکٹر عامر اسی سے جڑی ہوئی ایک اس کی نظم تھی جہاں پر ان پر تقریباً باقی کا الزام ہوتے ہوتے رہ گیا تھا. جی اچھا, بغاوت کے بارے میں ایک جگہ پہ وہ لکھتی ہیں, انگریزی کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی میں پڑھ دوں. And as for myself, although I want to label my poetry as rebellion against the era and those traditions, I cannot do so. Rebellion does not seek permission, and I had my mother's consent to write. Perhaps it is because of this sense of gratitude that I continue to do so untiringly. ان کی امی کا جو کردار تھا ان کی زندگی میں, ان کے لکھنے میں, وہ بہت مسلسل اس کا ذکر وہ کرتی ہیں. اچھا, جو آپ جس نظم کی بات کر رہی ہیں اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بتا دوں. 47 میں ابا پہلے CSP آفیسر تھے وہ پاکستان کے اندر, وہ پہلے وہ آئے, پھر اس کے بعد میری والدہ آئیں 48 میں, اور اس میں ہم لوگ کراچی میں یہ لوگ آئے, تو کراچی کیپٹل شہر تھا, اور بات آئلینڈ میں میرے ہمارے رشتہ دار تھے کرنل اون محمد جعفری جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ تھے پاکستان کے پہلے رہے. ان کا گھر تھا جس کے اندر سارے منتقل ہو رہے تھے ہندوستان سے, جتنے بھی رشتہ دار آ رہے تھے ان کے مختلف کمروں میں, کمرے سارے ختم ہو گئے تھے. امی اور ابا کے لیے ایک ٹینٹ لگا دیا گیا تھا ان کے لان میں, تو اس ٹینٹ میں امی اور ابا کا وہ پہلا پاکستان میں گھر تھا. وہاں سے انہوں نے اپنا آغاز کیا, اور ابا کا فوراً جو ہے ٹرانسفر ہو گیا راول پنڈی ملٹری اکاؤنٹس میں. اب امی اس ٹینٹ میں اکیلی تھی. یہ ایک 20 سالہ لڑکی ہے جو کہ بدایوں سے کراچی پہلی مرتبہ, مطلب اپنے گھر سے نکل کے پہلی مرتبہ ایک اور غیر جگہ پہ آئی ہے. وہاں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, اور یہ تھوڑا سا اس کا ٹرانسلیشن میں بتا دیتا ہوں, اور نظم اردو میں بتاؤں گا کہ نظم کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. My loneliness was punctuated with periods in which I was not alone. From somewhere afar, I could hear the familiar call of the koel, the cuckoo, جس کا ذکر وہ پہلے بھی کر چکی ہیں, بدایوں کی کوئل کا. So the familiar call of the koel, which was perhaps talking to me. Engaged with this companion of all seasons, I wrote a poem, اجنبی دیس میں. اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے. اجنبی دیس میں شام روپی کوئل کو کہہ رہی ہیں وہ, شام روپی تجھے معلوم نہ ہوگا شاید, تو مجھے دور بہت دور لیے چاہتی ہے. اب بدایوں چلی آتی ہے اس کی آواز میں مما. یہ صدائے شیریں کسی بچھڑے ہوئے بسرے ہوئے ساتھی کی طرح, جیسے ماضی کی نہا خانے میں اب بھی آپ دبے پاؤں چلی آتی ہے. مجھ سے مت پوچھ کہ میرے لیے کیا لاتی ہے. یہ آواز, مجھ سے مت پوچھ کہ میرے لیے کیا لاتی ہے. شوق کرنوں نے پتہ میرا نہ پوچھا ہوگا, نرم جھونکوں نے سندیسہ کوئی بھیجا ہوگا. اب یہ
20-25 سال کی لڑکی ہے جو اپنے گھر کو اور اپنی اماں کے گھر کو, جہاں وہ ان کی اماں وہاں ہیں, ان کی بڑی بہن وہاں ہیں, یہاں کوئی نہیں ہے ان کا, میاں بھی چلے گئے ہیں, ایک ٹینٹ پہ رہتی ہیں, یہ انہوں نے لکھ دیا. اور سن 48 کی بات ہے, اور 48 میں اور اب میں کوئی زیادہ فرق لگتا ہے کہ نہیں آیا ہے. یہ پوئم جو تھی نا کافی لمبی پوئم تھی, یہ انہوں نے لکھ کے بھیج دی. اس کے بعد تھوڑا سا اور لکھتی ہیں. آفٹر فنشنگ دس آئی سینڈ دس ٹو اے میگزین فار پبلشنگ. The newspaper reporter picked it up and wrote about my poem, twisting and interpreting and distorting the intended message. Saeed Jafri, mere phuppa unke behnoi, was Deputy High Commissioner of Lahore during that time. Verses from my poem, encircled in red ink and accompanied by a misleading interpretation, reached his desk as a senior government servant. I became aware of all this only through Saeed Bhai and became extremely worried with Noor not by my side. Noor Hassan Jafri, mere father. My concern was that now, as a writer, would I have to cater to the whims and desires of others while expressing myself? Would I have to take into account the bigoted minds around me before I put my thoughts to paper? This is when I realized that it was not just the outdated landlord feudal culture that was an obstacle to progress. There were other challenges as well. In my poem, I had merely had a dialogue with the black beauty, a koel, whose sweet sounds had momentarily broken through the solitude of my life. How long can such memories of one's maternal home keep one company in an in-law's home? Like fragile gusts of wind, these are gone in a moment. Even the fleeting moment of solace seemed to be unbearable and unacceptable to those who had no concern with my thoughts and my memories in the first place. This was 1948, and I was in Karachi in a tent as my home. A poem in which I had merely reminiscent about my mother's home became my folly. Unfamiliarity with the ways of the world, I had once again slipped into the world of my dreams. اور یہاں سے ان کا لکھنا بند ہو گیا. جی, اور بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج بھی ایسے ہی ہے. جی, کسی بھی جگہ پر لال سرکل بن سکتا ہے. ذرا آپ سے جو ہے اسی سوال کے ساتھ جڑا ہوا سوال ہے کہ لڑکی سے عورت کا جو سفر ہے, اس بارے میں بار بار ان کی کتاب میں اس بارے میں بار بار گفتگو ہے, اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو کچھ یاد ہے, کوئی نظم یاد ہے تو ضرور. نہیں, دیکھیے یہ تو بالکل بات صحیح ہے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا, مگر 2-4 قصے بڑے مزے کے ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ عامر آپ کو سنائے. وہ یہ کہ بھائی شعر لکھ رہی ہیں پلنگ پہ بیٹھی ہوئی, اور دھوبی سے بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی تم ہر دفعہ کپڑے کھو کے آ جاتے ہو, اور یہ بھی کام کر رہی ہیں. رات میں کھانا بھی ہے, لوگوں کو انہوں نے بلایا بھی ہے, تو باورچی خانے کو بھی دیکھنا ہے. یہ تمام چیزیں مل جل کے ان کی زندگی میں بڑی اچھی طرح سے گندھی ہوئی تھیں. کسی بات سے کبھی میں نے ان کے منہ سے کوئی شکوہ شکایت یا کوئی تھکن کا احساس کبھی نہیں. جب بھی میری ملاقات ہوتی تھی ان سے تو ہم شاعری ان کی اکثر میں پوچھا کرتی تھی کہ یہ کب لکھا. میں نے آپ کو ان کا گیت سنایا بھی ہے. مجھے ان کی پہلی کتاب میں ان کا ایک گیت ہے جو ان کی شاعری سے بالکل مختلف ہے, اور اس میں اتنی خوبصورتی سے انہوں نے الفاظ کو پرویا ہے. تو انہوں نے شاید اب لکھ بھی دیا اپنی کتاب میں. مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی میں نے تو یہ گیت ذرا سچ بتاؤں جب لکھا تھا, جب نور کی تصویر میں نے پہلی دفعہ دیکھی, میں نے کہا یہاں میں آپ سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ یہ گیت مرد کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے خود اپنے لیے لکھا ہے. جب آپ کا پیام ٹھہر گیا اور آپ کو نور اچھے لگنے لگے تب آپ نے یہ لکھا. تو ہنسنے لگیں, کچھ ذرا گھبرائیں, کچھ شرمائیں, لیکن پھر مان گئیں کہ ہاں شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو. وہ گیت بہت خوبصورت ہے. میں نے کئی دفعہ مجمع میں اسے پڑھا بھی ہے. ایک زمانے میں جب میری آواز اچھی تھی تو میں نے اسے لے میں بھی پڑھا ہے. شاید افتخار کو یاد ہو, ہم نے لندن میں سویز میں بھی ان کا جب جلسہ ہوا تھا تو میں نے اس گیت کو پڑھا تھا. اس گیت کی سجاوٹ بڑی خوبصورت ہے, بڑی خوبصورت. 2 نین کمل گھونگھٹ میں گھنیری رات لیے, آنچل میں بھری برسات لیے, کچھ پائے ہوئے کچھ کھوئے ہوئے, کچھ جاگے ہوئے کچھ سوئے ہوئے, چنچل اوشا کا بان لیے, گمبھیر گھٹا کا مان لیے. اور پھر آتا ہے مصرع کے کن گلیوں دیپ جلائے سکھی, یہ بھونرے کت منڈلائے سکھی, یہ سپنوں سے بوجھل 2 نین کمل. تو بتائیے الجھی سلجھی آشائیں, گھونگھٹ میں گھنیری رات,
دو نین کمل، بوجھی بوجھی، یہ تمام چیزیں انہوں نے خود اپنے آپ کو دیکھا ہوگا بنے سنورے ہوئے، تو اپنے ہی لیے لکھا ہوگا. کبھی کبھی اپنے آپ پہ بھی تو شعر کہنے کو دل چاہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دوسروں ہی کے اوپر شعر لکھتے رہیں. اس کتاب میں انہوں نے کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ایک طرح سے یہ لکھتے میں انہوں نے جو کلاس ڈویژن ہے اس کو چیلنج کیا ہے. ڈاکٹر عامر، یہ سوال آپ کی طرف اس لیے، پھر ذرا آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتی ہیں. اس میں ذکر ہے، میں چونکہ اس سے بڑا اچھی طرح ریلیٹ کرتی ہوں کہ میرے بچپن ایک قلندر چاچا ہوتے تھے جو ہمارے گھر میں رہتے تھے، اور قلندر چاچا ہماری زندگی کا حصہ تھے. وہ سب کچھ بھی کرتے تھے اور ہمارے ساتھ بھی تھے. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جن میں آمنہ بی بی ہیں، رحمتی ہیں، بادل خان ہیں، جو ان کی زندگی میں مسلسل شامل ہیں. ڈاکٹر عامر، آپ نے بھی تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے، کچھ اس بارے میں بتائیے. جی ہاں، یہ جو کردار انہوں نے لکھے ہیں، یہ میرے خیال میں وہ ایرا وہ تھا، وہ دور وہ تھا جہاں کے اس قسم کے کردار ایکچولی رہ سکتے تھے ہمارے یہاں. اور یہ اس لیے ضروری ہے، اگین یہ ایک اور وجہ تھی کہ اپنی بیٹی تک یہ پہنچانے کی، کہ یہ تصور میں اس کے آئے کہ ایسے بھی ایک رحمتی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. میں ایک رحمتی کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا سا اس رحمتی سے پہلے ابھی ذکر کیا زہرا آنٹی نے. افتخار عارف صاحب نے لندن میں اردو مرکز میں ایک شام کی تھی امی کی. وہ ایک ہی شام ہے جس کو امی نے، جس پہ وہ امی گئی ہیں، ورنہ ان کے نام پہ کوئی شام نہیں ہوئی، ان کی کتاب کوئی لانچ نہیں ہوئی. تو اس لیے میں تھوڑا ہچکچا رہا تھا کہ میں یہ ایک بک لانچ اس کو کہا جا رہا ہے آج جو ہو رہی ہے، مگر شکر ہے اور چیزوں پہ بھی ذکر ہو رہا ہے. مگر افتخار عارف صاحب جو ہیں انہوں نے ہی کنونس کیا تھا اماں کو کہ وہ شام بڑی خوبصورت شام تھی، جس کے اندر میں تو ریکارڈنگ دیکھی ہے اس کی، جس میں زہرا آنٹی بھی گفتگو کر رہی تھی. اچھا، سو رحمتی کے بارے میں تھوڑا سا. سو آفٹر دا ڈیتھ آف مائی فادر، امی کے والد کا انتقال 3 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور ان کو وہ بہت مکمل وہ یاد ہے، وہ ماحول اور وہ چیز اور سب کچھ. آفٹر دا ڈیتھ آف مائی فادر وین آئی بیکیم سو لاسٹ اینڈ لونلی، رحمتی with my mother's permission started taking me to her home. Otherwise, while living with us, she seldom visited her house. Rehmati had been employed from the very beginning to look after me, but she would tend to disappear unannounced for long durations, only to reappear again and claim her position and status in the household. Each time she would appear in a disheveled state with a black eye, a swollen face, or bruised limbs. Everyone in the house would know that her husband had beaten her up and thrown her out of the house after having spent all her earnings. Rehmati would be accompanied by her 2 daughters. Although Rehmati was like any other domestic helper, her appearance was something unique, with a dark complexion and prominent front teeth. But in my eyes, she was beautiful and very dear to me, perhaps because she was mine and mine alone to cherish. Or perhaps because the inner beauty of her character was visible only to the innocence of a child's eyes. تو یہ ایک کیریکٹر انہوں نے ذکر کیا تھا اپنی کتاب میں، اور بھی اس میں سے کیریکٹر ہیں. جی بالکل. اور یہ کردار، زہرا آنٹی آپ سے یہ سوال تھا، یہ کردار موجود تھے اور زندگی کا لازم حصہ تھے، اور ان کا اسٹیٹس گھر کے کسی اور فرد سے کچھ مختلف نہیں ہوتا تھا. وہ کلچر، اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا کامنٹ کریں، پھر ہم آڈینس سے سوال. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، وہ تو میرے خیال میں عامر زیادہ بولے، میں تو بول چکی ہوں. اور عامر نے اپنا سب سے بڑی بات جو میں عامر کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ان کے دونوں بچے باہر چلے گئے تھے، لیکن عامر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہیں رہیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے. تو اس لیے ان کا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت گزرا ہے، اور میرے خیال میں انہیں جتنی یعنی وقت انہوں نے گزارا ہے اور جتنا سمجھا ہے اپنے ماں باپ کو، خاص طور سے ماں کو، میرے خیال میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ ان کی بیٹی کے ساتھ. تو میں تو بہت ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور یہ کہ عہد نو نے ساز دیا، میرے تو خیال میں ان کو عہد نو نے بہت کچھ دیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھیں اور وہ اس کے لائق تھیں. زہرا آنٹی، ایک چھوٹی سی نظم جو کہ آپ نے جو ذکر، وہ کیونکہ جو اماں سے میرا بہت گہرا، سب بچوں کا تعلق اپنی اماں سے ہوتا ہے، مگر کیونکہ میں زندگی بھر ان کے ساتھ رہا ہوں. سو ایک اثاثہ ہے ان کا جو میرے پاس ہے، اور وہ اثاثہ ہی کے نام لفظ پہ ایک نظم انہوں نے لکھی تھی. فاصلوں کے موسم میں، اور یہ لگتا ہے مجھ سے بات کر رہی ہیں،
فاصلوں کے موسم میں جب بھی میری یاد آئے میرے نغمہ زاروں میں دو گھڑی کو آ جانا. یہ ان کا نغمہ زار ہے. دو گھڑی کو آ جانا. حرف جو لکھے میں نے, جو سخن کہے میں نے, اپنے دل کی ہر دھڑکن ان کے بیچ رکھتی ہے, اور ان کی دھڑکن مجھ کو اس میں سے ملتی ہے, اور یہی دھڑکن میں اسرا تک پہنچانا چاہ رہا اور جنریشن تک پہنچانا چاہ رہا ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہمارے پبلشر کا تھا. زاہد کاظمی صاحب 15 سال سے مسلسل میرے پیچھے تھے. ہر چند مہینے کے بعد ایک میسج آ جایا کرتا تھا. واٹس ایپ سے پہلے کا زمانہ تھا, ایس ایم ایس میں بھی, کہ میاں کہ بیسکلی وہ میری خیریت پوچھ رہے تھے, مگر خیریت وہ کتاب کی پوچھ رہے ہوتے تھے, اور پھر ہم آگے بڑھتے تھے. اور وہ کئی بار کہتے تھے کسی سے کروا دوں, میں نے کہا تھا نہیں کروں گا میں. کیونکہ یہ اثاثہ میرا ہے. اور اب یہ ہم سب کا احساس ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ میری بیٹی بھی اس کتاب کو پڑھ کے بہت کچھ سیکھے گی. چونکہ ہمارا وقت ٹائم از اپ کا ہمیں نوٹس آ گیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عامر آپ کی بھی, اور زہرا آنٹی آپ کی خاص طور پہ, کیونکہ آپ نے ہمیں وہ سپورٹ دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بات کر سکیں. نہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. Did